مہمان موجود ہیں اور ان سے ہم گفتگو کا سلسلہ اپنا شروع کریں گے. خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. اور ڈاکٹر صاحب آپ بہرحال آج کے دن کی مناسبت سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. اور گفتگو کا سلسلہ کہاں سے شروع کریں گے آج؟ میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں آج کے دن کے اعتبار سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑا پرسعید اور بابرکت دن ہے. آج دو معصومین دنیا میں تشریف لائے، ساتھ ساتھ ابھی میلاد حضرت مسیح بھی زیادہ چند دن پہلے تھا، تو اس کے ساتھ ہفتہ وحدت کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں. اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو حضرت مسیح، حضرت رسول خدا اور امام صادق علیہ السلام کا صحیح معنوں میں پیروکار اور فرما بردار بنائے. اللہ آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. قال الحکیم فی کلام المجید وقولہ الحق وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ارشاد رب کائنات ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. کس کے لیے؟ عالمین کے لیے. میں ایک ایسی بات یہاں شروع میں مقدمے میں کہنا چاہوں گا کہ جو ملموس ہو، یعنی ہمارے ناظرین اس کو لمس کر سکیں، عقلی بات ہو. پیغمبر قرآن فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دانش مند اور دانشور ماہرین علم نفسیات یا سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے اور جو کچھ پڑھتا ہے، اس سے اس کے نظریات بنتے ہیں، اس سے اس کی آئیڈیالوجی وجود میں آتی ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو یہی تین چیزیں اس کی گفتار سے چھلکتی ہیں. جی. اچھا، سوال یہ ہے کہ پیغمبر جس معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے وہ معاشرہ کس طرح کا معاشرہ تھا؟ وہاں پہ فکری سطح انسانوں کی کس مقام و منزل پہ پہنچی ہوئی تھی؟ اور عرض کریں آپ کی خدمت میں، تاریخ شاہد ہے کہ ایسا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں خود عربوں کو جزیرۃ العرب کے جغرافیے کا پتہ نہیں تھا، اور مثلا جہالت کا جو عالم تھا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، پنہان. عرض کریں آپ کی خدمت میں کہ ایسے عالم میں اور ایسے زمانے میں خدا جب اپنے پیغمبر کا تعارف کروانے لگا تو فرماتا ہے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا عالمین کے لیے. سوال یہ ہے کہ یہ عالمین کا کانسیپٹ پیغمبر کے ذہن میں کیسے آ گیا؟ یعنی کہہ سکتے تھے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو حجاز والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، نجد والوں کے لیے، یثرب والوں کے لیے. یا اگر بہت کمال کر دیتے کہ واقعاً قرین قیاس نہیں ہے اور بعید ہے تو کہہ دیتے ایک عالم کے لیے آپ کو رسول بنا، رحمت بنا کر بھیجا. یہ عالمین کا کنسپٹ جو پیغمبر کے ذہن میں آیا، جو قرآن جس چیز کا شاہد ہے اور گواہ ہے کہ پیغمبر ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے عالمین کے لیے، تو یہ کنسپٹ عالمین کا کیسے آیا؟ یہ بات اس چیز کی شاہد ہے کہ یہ قرآن اور یہ پیغمبر اور اس پیغمبر کا دین کسی محدود نظر رکھنے والے بشر کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اس اللہ کی طرف سے ہے کہ جس کی نظر عالمین پر ہے. میرا دوسرا سوال، پروردگار نبی ان سے پہلے بھی تیری ذات نے بھیجے، رسول ان سے پہلے بھی تو نے نازل فرمائے اور بھیجے، انبیاء آئے، لیکن ہر کسی کے دائرہ نبوت کو تیری ذات نے محدود کیا. کسی کو کسی گاؤں کا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو کسی قوم کا نبی، کسی کو کسی قبیلے کا نبی بنا کر بھیجا. لیکن جب ان کی باری آئی تو تیری ذات نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ ان کے دائرہ نبوت کو اتنی وسعت کیوں دے دی گئی؟ تو شاید جواب یہ ہو کہ یہ بتانے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری نظر حال پر بھی ہے اور مستقبل پر بھی. ہمیں معلوم ہے کہ آدم آئیں گے اور چلے جائیں گے، ابراہیم آئیں گے اور چلے جائیں گے، موسیٰ آئیں گے اور چلے جائیں گے، عیسیٰ آئیں گے اور چلے جائیں گے. جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سارے آئیں گے اور چلے جائیں گے، اور ان کی امت میں سے کسی کی یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ زمین کو چھوڑ کر خلاؤں میں جائے،
آسمانوں کی طرف پرواز کریں، ہاں محمد ہمارے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ان کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، ان کا دور نبوت وہ ہوگا جب انسان زمین کو چھوڑ کر آسمانوں کی طرف جائے گا۔ تو جب وہ زمین کو چھوڑ کر آسمانوں پہ جائے گا، ہو سکتا ہے کسی کہکشاں میں چلا جائے، ہو سکتا ہے کسی سیارے میں چلا جائے، کسی ستارے میں چلا جائے، کسی نظام شمسی میں چلا جائے، تو وہاں پہ جانے کے بعد انسان اکڑ کر یہ کہے گا کہ اب ہمارا اس اسلام سے تعلق ہی کیا رہ گیا، اب ہمارا اس دین اور پیمبر سے تعلق ہی کیا رہ گیا، ہم نے تو وہ زمین ہی چھوڑ دی جہاں محمد عربی نبی بن کر آئے تھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے تم دائرہ کشش زمین سے باہر جا سکتے ہو مگر دائرہ رسالت محمدی سے باہر نہیں جا سکتے۔ کسی سیارے پر چلے جاؤ، کسی ستارے پر چلے جاؤ، کسی کہکشاں میں چلے جاؤ، جہاں جہاں پر لا الہ الا اللہ ملیں گے وہاں وہاں محمد الرسول اللہ ملے گا۔ تو ہم نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ایک عالم کی بات نہیں، عالمین کی بات ہے۔ تو اس نبی کی جو شان ہے، اس نبی کا جو پیغام ہے، اس کے لیے حسرت یہ ہے کہ اے کاش دنیا اس کو سمجھتی، بے شک اے کاش دنیا اس کے اوپر عمل کرتی۔ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اے کاش دنیا اس نبی کی سیرت کو، اس کے پیغام کو، اس کے آئین کو سمجھ لیتی تو یہی دنیا ہماری جنت بن جاتی۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو اپنی یہیں پہ ہم لوگ روکتے ہیں اور انشاءاللہ ابھی گفتگو آگے بڑھائیں گے، لیکن ابھی ہم اپنے رباب بہن کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ حسن بھائی، اور یہاں پر ہمارے پاس ڈھیر سارے میسیجز ہیں اور سب ہمیں آج کی مناسبت سے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ہم بھی آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کروں گی کیسر عباس صاحب کی گفتگو ہے جو آپ کو بہت پسند آ رہی ہوگی، کہ یقیناً پسند آ رہی ہوگی۔ تو ہم ساتھ مل کر لیں گے یہاں پر ایک وقفہ اور اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا مزیدار سا میسج بھی میرے پاس آیا ہے، وہ میں ضرور پڑھوں گی۔ اس سے پہلے محسن علی صاحب یہاں پر لکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی پر آپ کچھ ڈسکشن کیجئے۔ دیکھیے محسن علی صاحب، ہمارے یہاں پر جب بھی ولادتیں یا شہادتیں یا ایسی کوئی خاص تاریخ ہوتی ہے، ہمارے پروگرام کی کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم ایسی اہم ایسی شخصیات پر روشنی ضرور ڈالیں۔ حسن بھائی، ایک بہت ہی پیارا میسج آپ کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ سائقہ یہ میسج بھیجتی ہیں ہمارے لیے اور لکھتی ہیں کہ حسن بھائی نے آج کوٹ پہنا ہوا ہے، کیا سردی کی وجہ سے کوٹ پہنا گیا ہے یا نہیں کوئی اور خاص وجہ ہے؟ میرے خیال میں تو سردی کی وجہ سے نہیں، ورنہ ڈاکٹر صاحب بھی کوٹ پہنے ہوئے ہیں اور ہم لوگ کے باقی مہمان بھی آتے ہیں، نہیں ایسے ہی پہن لیا ہم نے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو پہننا تھا تو یہ ہم نے کہا یہ پہن لیں۔ بہرحال بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ توجہ دیتے ہیں اور پروگرام پر۔ اور ناظرین، ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کے حیات طیبہ پر ہم لوگ روشنی ڈال رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر قیصر عباس۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسا کہ قرآن میں ارشاد کیا گیا ہے کہ رحمت للعالمین کے طور پر بھیجا گیا۔ اب ہم ایک ہوتا ہے کہ رحمت بھیجی ہے اور رحمت کی شکل میں ہم لوگ ریسیو کیسے کریں اس رحمت کو، ہم لوگ اپنے اس رحمت کے لائق کیسے بنیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور چاہیے تھا کہ اس سوال کو اسی جگہ پہ بیان کیا جائے، پوچھا جائے
دیکھیں یہ مناسبتیں، یہ جو ایام، یہ ولادتیں، شہادتیں جو آتی ہیں، حقیقت میں ہمیں ایک مرتبہ پھر جو ہم تھوڑا فاصلہ اختیار کر لیتے ہیں اس آئین سے، یہ ہمیں اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ پیغمبر کی حقیقت میں اطاعت اور تعظیم اس وقت ہوتی ہے کہ جب پیغمبر کے فرمان پہ عمل کیا جائے، جی جب پیغمبر کی بات مانی جا رہی ہو، تو اس وقت حقیقت میں ہم ان کا جو مقصد ہے اس کو ہم مثلا وہ کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، پیغمبر کو بھیجنے کا۔ پیغمبر کے آئین کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اور نہ فقط اس کو اپنی ذات تک محدود رکھنا بلکہ اس کو آگے منتقل کرنا، یہ ایک خوبصورت اور بہترین طریقہ ہے پیغمبر کی اس رحمت کو کی جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس نعمت کو اس سے استفادہ کرنے کا اور مستفید ہونے کا۔ پیغمبر کے لیے خالق کائنات نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیغمبر ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنا کر بھیجا۔ کس قدر خلق عظیم کے مالک تھے یہ رسول، افسوس کہ دنیا ان کے بارے میں آج تک مثلا آگاہ نہیں ہے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے سمجھدار لوگ جو اپنے آپ کو علم کی دنیا میں بہت آگے میرا نہیں خیال کہ ان کو پتہ نہ ہو، ان کو پتہ ہے، لیکن وہ ایک تعصب جو ان کے سینوں میں ابھی تک باقی ہے پیغمبر کے اعتبار سے، اس کی وجہ سے وہ اس چیز کو آشکار نہیں کرتے۔ میں ابھی ایک واقعہ دیکھ رہا تھا کہ رسول گرامی اسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے نعیمان بن عامر انصاری۔ جی یہ بڑے شوخ اور مزاحیہ قسم کے انسان تھے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر کو ایک شخص ملنے آیا ہے، یہ بادیہ نشین تھا، صحرائی آدمی تھا، اور پیغمبر کے پاس آیا تو اس کے پاس اونٹ بھی تھا۔ اس نے مسجد نبوی کے باہر اونٹ کو بیٹھا دیا، اس کا پاؤں باندھ کے، اور خود پیغمبر کی بارگاہ میں چلا گیا۔ اب چند لوگوں نے اس نعیمان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس اونٹ کو ذبح کر دیں، نہر کر دیں، اور نہر کرنے کے بعد جو ہے اس کا گوشت تقسیم کر دیں، اور اس کا پیسہ جو ہے اونٹ کی قیمت پیغمبر خود ان کو واپس لوٹا دیں گے جس کا یہ اونٹ ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب دیکھیں اونٹ اس زمانے کی کوئی معمولی چیز نہیں تھی، بالکل جی ہاں، آج کل کی گاڑی سمجھیں 2D پیراڈو آپ کہہ سکتے ہیں اس زمانے۔ اس نے اونٹ بغیر اس کی اجازت کے ذبح کر دیا، نہر کر دیا۔ جب نہر کر دیا، گوشت بانٹ دیا، جب وہ بندہ بادیہ نشین اٹھ کے باہر آتا ہے تو آ کے دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ تو انہوں نے بانٹ لیا آپس میں، تو اس چیخا چلایا، بات پیغمبر تک پہنچی۔ پیغمبر نے فرمایا کس نے؟ انہوں نے کہا جی فلاں آپ کے صحابی نے کیا۔ فرمایا اس کا تعاقب کیا جائے، وہ بھاگ گیا وہاں سے، تو فرمایا اس کو میرے سامنے لے آیا جائے۔ تعاقب کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ فلاں شخص کے گھر میں گھاس کے نیچے چھپا ہے، تازہ گھاس کٹی تھی اور اس کے نیچے جا کے وہ چھپ گیا ہے۔ تو پیغمبر کو بتایا گیا، پیغمبر اٹھے اور اس شخص کے پیچھے وہیں پہ جہاں پہ وہ چھپا ہوا تھا وہاں پہ آئے۔ اس فرمایا گھاس کو ہٹایا جائے، جب گھاس اٹھائی تو نیچے سے وہ نکل آیا۔ پیغمبر نے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ، جن لوگوں نے آپ کو میرا سراغ یعنی میرا پتہ بتایا ہے کہ میں یہاں پہ چھپا ہوں، انہی لوگوں نے مجھے اکسایا تھا یہ کام کرنے پہ، تو میں نے اس لیے اس کے اونٹ کو۔ پیغمبر مسکرائے اور فرمایا تیرے ماتھے پہ یہ تازہ گھاس کے داغ لگے ہیں، ان کو صاف کر لیجیے۔ اپنے پاس سے اس بادیہ نشین کو پیسے دے کے واپس بھیج دیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ کس قدر خلق ہے پیغمبر کے پاس، کس قدر محبت اور عرض کریں آپ کی خدمت میں پیار اور انس ہے انسانیت سے پیغمبر کو۔ خیر آج کے جو دوسرے مولود ہیں ہم تھوڑا ان کی طرف بھی چلتے ہیں کہ بحث کو ہم مکمل کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ہمارا خصوصاً جو اہل تشیع ہیں ان کا مذہب، اس کی جو پہچان ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے ہے۔ یعنی ان کے مکتب یا فرقے کو یا اس کو مکتب جعفری کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے فارسی زبان میں کہتے ہیں رئیس مذہب جعفری، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یعنی وجہ کیا ہے کہ باقی ائمہ بھی تو امام تھے، فرزندان پیغمبر تھے، رسول اللہ کے بعد امیر المومنین آئے ہیں، امام حسن آئے ہیں، امام حسین آئے ہیں، یا ان کے بعد امام علی زین العابدین، امام محمد باقر۔ ان کو رئیس مذہب کیوں نہیں کہا گیا اور انہی کو رئیس مذہب کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو مذہب ہے کوئی رسول اللہ کے مذہب سے جدا نہیں ہے، ان کی شریعت کوئی رسول اللہ کی شریعت سے جدا نہیں ہے، ان کی فقہ کوئی رسول اللہ کی، وہی فقہ ہے، وہی شریعت ہے، وہی آئین ہے جو پیغمبر نے دیا ہے۔
ہوا یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت تمام ائمہ میں سے طولانی ترین امامت تھی. امام کو 34 برس ملے ہیں کام کرنے کے لیے اور معاشرہ اور کی اصلاح اور دین کی. تو امام نے پیغمبر اسلام کی شریعت جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آنے تک کافی گم ہو چکی تھی، مبہم ہو چکی تھی، بہت سارے راوی پیدا ہو گئے، بہت ساری روایتیں سامنے آ گئیں، اس میں جو فقہ ناب محمدی تھی وہ کافی مفقود ہو گئی. امام نے ہر چیز کو اس کے اوپر سے ہٹا کے وہ پیغمبر کی جو حقیقی فقہ تھی اور حقیقی شریعت تھی اس کو لوگوں کے سامنے کھول کے نکھار کے آشکار کر کے دکھایا. اور اس لیے مولا کا یعنی فقہ وہی پیغمبر کی تھی لیکن منسوب ہو گئی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ. تو اس کے بعد سے لے کے آج تک امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے یہ فقہ جعفری پہچانی جاتی ہے، مذہب جعفری امام جعفر صادق سے پہچانا جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا طریقہ، سلیقہ، چال چلن، رفتار، سیرت، کردار بے عین وہی ہے جو پیغمبر کا تھا. کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہیں پہ عرض کیا تھا کہ یہاں پہ عرض کریں آپ کی خدمت میں، زبانیں بدلتی ہیں، فرمان نہیں بدلتے، کلام نہیں بدلتا. یہاں صورتیں بدلتی ہیں، سیرتیں نہیں بدلتی. ان سب کی سیرت ایک ہے، ان سب کا کلام ایک ہے، ان سب کا پیغام ایک ہے. تو میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان یہاں پہ آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ امام، ہمارے ہاں ایک کلمہ ہے استکبار، کہ جیسے ہی استکبار کا لفظ ہم سنتے ہیں تو ہماری فوراً جو فکر ہے وہ پرواز کرتی ہے کہاں؟ یورپ کی طرف. یعنی استکبار یعنی مستکبر یعنی یورپین. ٹھیک ہے وہ بھی مستکبر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک مستکبر کون ہے؟ میں ذرا اس کو یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گا اور اس سے نتیجہ یہ لینا چاہوں گا کہ ائمہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں پہ ہم اگر زندگی گزاریں تو ہماری زندگی کیسی ہوگی اور ہماری یہ دنیا کیسی ہوگی. امام فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو مستکبر کون ہے؟ فرمایا مستکبر وہ ہے کہ جو کسی بھی جگہ پر اپنے آپ کو کسی دوسرے سے کسی بات میں بہتر سمجھے، یہ مستکبر ہے. بہت بڑی بات ہے اگر اس پہ غور کیا جائے. یعنی کسی بھی چیز میں، کسی بھی بات میں اپنے آپ کو وہ دوسرے سے بالا تر افضل سمجھ رہا ہو، یہ اس بات میں مستکبر ہے. اچھا. فرمایا یہ بندہ مستکبر ہے. خیر، فرمایا استکبار نہ یعنی مستکبر نہ بنے، متکبر نہ بنے، مغرور نہ بنے، یہ چیز خدا کو قطعاً ناپسند ہے. فرمایا کہ ایک جگہ پہ تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنے آپ کو دوسروں سے برتر شمار کر سکتے ہو، تصور کر سکتے ہو. وہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جب کوئی شخص ہویدہ آشکارا علناً گناہ میں ملوث ہو رہا ہو اور گناہ کا کام کر رہا ہو، اس وقت وہ گناہگار ہے، آپ گناہگار نہیں. اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں مستکبر نہیں، یہ اس سے میں بہتر ہوں، اس سے میں بہتر ہوں. لیکن آگے اگلی منزل پہ چل کے میرے مولا فرماتے ہیں کہ خبردار، یہ بات بھی کہیں تمہیں اس منزل تک نہ لے کے چلی جائے کہ تم پروردگار عالم کی گرفت میں آ جاؤ. اس چیز کو بھی دیکھ کے، کسی کو گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھ کے، پھر بھی اپنے اوپر تم فخر اور غرور نہ کرو کہ ہم مثلا نیکوکار ہیں اور اگلا گناہ کار ہے. ممکن ہے خالق کائنات سے تھوڑی دیر بعد وہ گناہگار اللہ سے معافی مانگ لے اور خدا اس کو معاف کر دے، کیونکہ خدا رحیم و کریم ہے، خدا بخشنے والا ہے. اور آپ کو جو پروردگار عالم نے علم عطا فرمایا، جو عزت عطا فرمائی، جو شہرت عطا فرمائی، جو یہ پرسکون زندگی دی، جو اتنی نعمتیں دی، خدا فقط انہی کا آپ سے سوال کر لے. اگرچہ آپ گناہ نہیں کر رہے تھے، گناہ نہیں کیا، آپ گناہ سے بچتے ہیں، اسی کا سوال خالق کر لے کہ بتا تو نے اس فرصت کو، جوانی کو، عزت کو، شہرت کو، پیسہ مال کو کہاں پہ صرف کیا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے فرمایا اس وقت بھی آپ غرور اور تکبر نہ کریں. اب دیکھیے کہ اگر معاشرے کا ہر فرد، معاشرے کا ہر شخص مولا کی اس فرمان پہ عمل کرے، پیرا ہو جائے، عمل کرنے لگ جائے، تو معاشرے کا رنگ کیسا ہو جائے گا؟ یہ جو ہمارے مابین عربی اور عجمی کی تمیز ہے، کالے اور گورے کی تمیز ہے، غریب اور امیر کی تمیز ہے، جی یہ ختم نہیں ہو جائے گی تو اور کیا ہے؟ اور اسلام اسی چیز کا نام ہے. اسلام آیا ہے ہمیں آپس میں جوڑنے کے لیے، آپس میں ملانے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے قلوب کو ملانے کے لیے. تو اگر ہم اسلام کی حقیقت میں چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کریں
تو پھر جو ائمہ کے فرامین ہیں ان کے اوپر ہمیں چلنا ہوگا، جس سے ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور اگلی دنیا بھی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور بہت ہی اہم واقعہ آپ نے سنایا، اور اہم فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام کا آپ نے سنایا، کیونکہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ خود بخود ہو جاتا ہے کہ غیبت انسان نہ کرے، تکبر اور غرور کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ اگر متکبر خدا کے اسماء میں سے ہے، خدا کو حق ہے کہ کہے کہ بھئی ہم بڑے ہیں اور اپنا بڑاپن جتائے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب بڑے نہ ہوں اور اپنا بڑاپن جتائیں تو یقیناً وہ ہو جائے گا مستکبر، تو اور مستکبرین کو خدا پسند نہیں کرتا۔ یقیناً ہم لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں اور سمجھیں کہ الفاظ چھوٹے ہوتے ہیں، خصوصاً عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں بہت ان میں باریک فرق ہوتا ہے، لیکن اہم فرق ہوتا ہے اور جاننا بہت ضروری ہے۔ چلتے ہیں رباب بہن کی طرف۔ جی رباب۔ بہت شکریہ حسن بھائی، اور یہاں پر ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کو بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے کچھ ناظرین میسج بھیج رہے ہیں، جی ہاں، جس میں سید محمد ہادی پالیر بڈگام سے، اس کے علاوہ مزمل بشیر صاحب لکھتے ہیں ابھی ایران کا موسم کیسا ہے؟ ایران میں تو فی الحال ٹھنڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ مشتاق احمد صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر کچھ میسیجز آئے جو فوراً مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے ہمارا نام نہیں پڑھا۔ آپ یقین مانیے میسیجز کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جب میں پڑھنے لگتی ہوں تو کچھ شاید میرے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، تو میں معافی چاہتی ہوں، لیکن آپ کو یقین دلاتی ہوں ہم پروگرام کے بعد آپ سب کے میسیجز ضرور پڑھتے ہیں اور آپ سب کا تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی ناظرین، چلتے ہیں اس طرف۔ آج میں کچھ خاص تصویریں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ ہفتہ وحدت کے سلسلے میں ایران میں 29ویں اسلامی وحدت کانفرنس منعقد ہوئی، اور یہ تصویریں اسی سلسلے میں ہیں، اور اس کانفرنس کا آغاز اتوار کے روز ہوا، تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، جی ہاں، اور تہران میں ہوا، اور اس اسلامی کانفرنس میں، معاف کیجیے گا، اسلامی وحدت کانفرنس میں دنیا بھر کے مختلف ممالک سے اہل سنت اور اہل تشیع کے عالم دین اور علماء بھی شامل ہوئے، جن میں سے میں کچھ کے نام بھی یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں گی۔ ہم دوسری تصویر بھی کھول دیں، اور اس کا افتتاحیہ تقریر جو ہے وہ صدر مملکت جناب حسن روحانی صاحب نے کی، اور اس کے علاوہ جو افراد ان میں شامل ہیں ان میں سے چند کے نام ہیں: مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، ڈاکٹر ثاقب اکبر صاحب، ڈاکٹر مراج الہدا اور سمیہ راحیل قاضی صاحبہ جو ہے انہوں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ ابھی آج جو ہے یہ اس کانفرنس کا آخری دن بھی ہے۔ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ دلچسپ تصویریں ہیں۔ میرے خیال سے میری تمام تصویریں جو ہیں وہ یہاں پر نہیں آئی ہیں، جی میری کچھ تصویریں جو ہیں وہ شاید نہیں آئی ہیں، میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی۔ اس کے علاوہ اور آج کے دن جو ہے 29ویں اسلامی وحدت کانفرنس میں آنے والے مہمانوں نے قائد اسلامی آیت اللہ خامنئی سے ملاقات بھی کی، اور آج تہران کے وقت کے مطابق 6 سے 9 بجے یعنی شام 6 بجے سے رات کے 9 بجے تک اس کانفرنس کے اختتامیہ تقریب جو ہے وہ منائی جا رہی ہے۔ امید کروں گی تصویر آپ کو پسند آئی ہیں۔ تصویریں میری زیادہ تھیں لیکن کچھ کم ہو گئی ہیں، میں چاہی تھی آپ کو زیادہ تصویریں دکھا سکوں اس سلسلے میں۔ امید کروں گی یہ حصہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ساتھ مل کر لیں گے یہاں پر ایک وقفہ، اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ جی عزیز ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہاں تک آپ نے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا، اور امید کروں گی ہمارا پروگرام آپ کو ضرور پسند آ رہا ہوگا۔ آپ کے میسیجز تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ابھی ہم واپس چلیں گے حسن بھائی کی طرف۔ جی بہت بہت شکریہ، اور بہت ہی یعنی معلومات سے مالا مال آپ نے میسج دیے۔ اس کے علاوہ میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس کانفرنس میں 600 کے قریب اہل سنت اور اہل تشیع کے علماء تشریف لائے تھے تہران میں، اور اس کانفرنس میں ان لوگوں نے شرکت کی، اور بہت وسیع پیمانے پر یعنی انتظام کیا گیا تھا، اور یہ صرف نہیں ہے کہ صرف ان کو ایک کانفرنس میں لے آیا گیا ہو، بلکہ یہ ہے کہ مختلف مدارس اہل سنت کے بھی جو ہوتے ہیں اور اہل تشیع کے، ان کا ایک خصوصی ٹورز ہوتے ہیں، ان لوگوں کو وہاں لے جایا جاتا ہے تاکہ قریب سے دیکھ سکیں کہ ایران میں اتحاد بین المسلمین کے سلسلے میں کیا کیا کام ہوا ہے اور کتنے اصولی یہاں پہ کام ہوئے ہیں۔ یقیناً ضرورت ہے کہ ہمارے علماء بھی جو ہیں جو جب اس کانفرنس سے واپس جائیں گے تو کوشش کریں کہ اچھے اقدامات کر کے
تمام مذاہب اسلامیہ کو ایک دوسرے سے قریب لائیں تاکہ ہم لوگ دشمنوں کے سامنے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ واحد راستہ محفوظ رہنے کا دشمنان اسلام کے سامنے یہی اتحاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ سورہ فتح کی آخری آیت میں کہا ہے کہ رسول اللہ اور ان کے محمد رسول اللہ ہیں اور ان کے ساتھی وہ لوگ ہیں جو اشداء علی الکفار ہیں اور رحماء بینہم، یعنی کافروں کے ساتھ بہت شدت سے وہ برتاؤ کرتے ہیں اور آپس میں بہت ہی مہربانی اور رحمت کے ساتھ، کرم کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ہم لوگ کیا اس منزل پہ پہنچ گئے؟ میں یہ عرض کروں گا اس سلسلے میں کہ مجھے شکوہ ہے ابھی تک مسلمانوں سے۔ وہ شکوہ یہ ہے کہ قرآن اور پیغمبر کے جتنے بھی وصی اور نائب ہیں، وہ سب متفقہ طور پہ جس بات پہ سب سے زیادہ تاکید کرتے رہے وہ وحدت ہے۔ بے شک کہیں بھی قرآن نے شیعہ سنی کی بات مطرح نہیں کی، دیوبندی بریلوی کی بات مطرح نہیں کی، فرمایا یا مسلمون کہہ کے بلایا ہے، یا مومنون کہہ کے بلایا ہے، یا ایھا الناس کہہ کے بلایا ہے۔ یعنی خدا اور قرآن کی نظر میں ہم یا مسلمان ہیں یا مومن ہیں، یعنی واحد ہیں، ایک ہیں۔ تو یہ جو ہمیں باتوں میں لگا دیا گیا ہے، فرقوں میں ڈال دیا گیا ہے، یہ میں نے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار اور بڑا ٹول جو ہے وہ یہ ہے مسلمانوں کے مابین اختلاف پیدا کرے اور اپنے مقاصد حاصل کرے۔ جی، تو مسلمانوں سے جو مجھے شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایک مچھلی کی مثال ہے پانی میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی گوشت خور جانور ہیں، وہ سب مچھلی کو کھاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ سب مچھلی کو کھاتے ہیں، اور اگر مچھلی کو کوئی کھانے والا نہ ہو تو مچھلی کی نیچر اور فطرت یہ ہے کہ پھر یہ اپنے آپ کو کھانے لگ جاتی ہے، یعنی بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی مثال میں بالکل اس مچھلی سے دوں گا، کیونکہ جتنی بھی اس وقت مستکبر طاقتیں اور ظالم اور جابر طاقتیں ہیں، ان سب کا اس وقت جو سب سے بڑا ہدف ہے وہ اسلام کو نابود کرنا اور مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنا۔ وہ طرح طرح کے پروپیگنڈے، طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ وہ دنیا میں اسلام کا ایک سیاہ چہرہ اور مسخ شدہ چہرہ جو ہے پیش کر کے اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ ادھر جو اسلام کے اس وقت کے مثلا علم بردار ہیں اور اس وقت اسلام جن کے ہاتھوں میں اور اسلام کے پیشوا ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ مثلا جب تک کہ ان کو باہر سے مثلا کھانے والے وہ جیسے مچھلی کی مثال عرض کی، تو ادھر مثلا لگے ہوئے، اگر ادھر سے کوئی تھوڑی دیر کے لیے سکوت اختیار کرتا ہے، بجائے یہ کہ یہ متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دشمن کو پہچانیں اور اس کا مقابلہ کریں، یہ آپس میں تو سنی ہے میں شیعہ ہوں، تو مثلا 12 ربیع الاول کو پیغمبر کا میلاد منا رہا ہے، میں 17 کو مناؤں گا، تو آپس میں لگ جاتے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں، ایسا شخص، ایسا عالم، ایسا مثلا مسلمان، بے شک اپنے آپ کو دنیا میں لاکھ مسلمان کہتا رہے، اس کو دنیا میں مار پڑے گی ہر طرح سے مسلمان ہونے کی وجہ سے، آخرت میں مار پڑے گی کافر ہونے کی وجہ سے۔ بے شک اس لیے کہ اس نے دنیا میں اپنا فقط نام کا مسلمان تھا، وہ چیز جو اسلام کی روح تھی وہ اس کے اندر نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام ہے کیا، اسلام کے احکام کیا ہیں، اسلام کے اصول کیا ہیں، اسلام مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ تو لیکن دشمن کی نظر میں ہم ایک ہیں، دشمن کو یہ نہیں کہ مثلا یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، اس کو مٹا دو، اس کو بچا دو، دشمن کی نظر میں سب مسلمان ہیں، اور وہ جب ہم پہ حملہ کرتا ہے تو مسلمان سمجھ کے حملہ کرتا ہے۔ لیکن آخرت میں جب ہم جائیں گے تو خالق کائنات ہمیں اس بات کی سزا دے گا کہ جو کچھ اسلام نے تمہیں کہا تھا تم نے اس پہ عمل کیوں نہ کیا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، معاف کیجیے وقت ہم لوگوں کا ختم ہو چکا ہے، اور ناظرین آپ لوگوں نے یقیناً ڈاکٹر قیصر عباس کی گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا، اور واقعی گلے اور شکوے کی گنجائش یعنی جگہ ہے کہ ہم لوگ شکوہ کریں، اور کس سے ہم لوگ شکوہ کریں؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی قوم جو ہے اس نے آپ کا فرمان نہیں مانا اور دوسرے راہ پہ بھٹک گئی،
اور آپ ہی ہم لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیے تاکہ ہم لوگ پھر سے لوٹ سکیں اور پھر سے امت واحدہ میں تبدیل ہو سکیں. بہت بہت شکریہ آپ ناظرین کا. چلتے ہیں رباب بہن کی طرف. حسن بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. کیسر عباس صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی. ہمیشہ کی طرح بہترین گفتگو رہی ان کی. عزیز ناظرین ساتھ مل کر لیں گے ہم یہاں پر ایک وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. آپ سب ہمارے ساتھ رہیے گا. میرے آقا